زینب کی نظر ڈوڈو پر پڑی تو وہ آنسو صاف کر کے اس کو نظروں سے شکریہ کہہ کر مسکرا دی۔ اس نے بھی سر کو ہلا کر حوصلہ دیا۔ شمع بیگم دروازہ کھولو۔ سیٹھ یاور آ گئے؟ شمع بیگم کی چیخ نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بھکلاہٹ سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور برہنہ حالت، کبھی ادھر کبھی ادھر تو کبھی کہاں بھاگتی۔ اوہ میں اب کیا کروں؟ وہ ہاتھوں کو ماتھے پر رکھ کر بولی، تم تو چھپ جاؤ، ہاں ہاں چھپ جاؤ، اور پکڑو اپنے کپڑے اور پہنو ان کو جلدی۔ دروازہ توڑو ڈوڈو، یاور نے حکم دیا۔ یاور میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے کہا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ڈوڈو نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ اور پھر تم چور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمع بیگم چلائی۔ ڈوڈو کو دیکھ کر، چھوڑو اس کو شمع بیگم، یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ یاور نے شکی لہجے میں کہا، وہ میں کچھ نہیں، بس واش روم میں تھی۔ اور تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ اس نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، ذرا دور رہ کر بات کرو۔ یاور نے بیزاری سے کہا، کیوں میری جان؟ اس نے لب یاور کے لبوں پر رکھتے ہوئے کہا، یقیناً وہ یاور کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ یاور اس کو پرے دھکیلتے ہوئے بولا، کہا نا دور رہو، ڈوڈو کمرے کی تلاشی لو۔ جو حکم مالک۔ ڈوڈو نے ایک فاتح نظر شمع بیگم پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، آج بچ کے دکھاؤ گھٹیا عورت۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یاور کے سامنے تھا۔ یاور غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور مار مار کر اس کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ شمع بیگم کو بھی بہت مارا تھا اور وہ تو جان سے مار دیتا اگر ڈوڈو نہ روکتا تو۔ نکلو یہاں سے، نکلو۔ شمع بیگم نے باہر نکل کر کسی کو فون کیا اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہاں بدمعاش لڑکوں کا ایک پورا ٹولہ پہنچ گیا۔ سیٹھ یاور جو کہ زینب کے کمرے میں گیا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس کو اور زینب کو زبردستی پکڑ کر انہیں خفیہ تہخانے میں بند کر دیا اور ڈوڈو کو قتل کر دیا۔ شمع بیگم ایک دفعہ پھر سے فاتح قرار پائی۔ دلاور کے آنے سے پہلے ایک قیامت آ کر چلی گئی، مگر اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دلاور اکیلا رہ گیا۔ شمع بیگم نے اسے زینب کو اس کے عاشق کے ساتھ فرار ہو جانے کا بتایا اور 4 دن کے بعد اس کا باپ جہاز کریش۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ایسی نہیں ہے، مگر وہ اس وقت کمزور تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور نے بہت کوشش کی مگر اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ شمع بیگم کو مار دیتا مگر وہ صرف اپنی ماں کے سراغ کے لیے اسے زندہ چھوڑنے پر مجبور تھا، کیونکہ ان کے وفادار ملازم نے اسے بتایا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا اس نے ڈوڈو کو قتل کروا کر اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا۔ زینب اور یاور کہاں گئے لیکن وہ زندہ تھے، یہ بات وہ کہہ سکتا تھا۔ باقی ان کا سراغ دلاور نے لگانا تھا۔ وہ یہ سب بتا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑ کر چلے گئے اور اب دلاور پورا شمع بیگم کے رحم و کرم پر تھا۔ اب تو شمع بیگم آزاد ہو چکی تھی۔ پھر اس کے ہاں کنزا پیدا ہوئی مگر وہ بھی اس کے قدم نہ روک سکی، بلکہ شمع بیگم نے اسے بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، شمع بیگم صبح جاتی اور رات کو واپس آتے۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، اسی لیے اس نے عقل مندی سے کام لیا اور پھر دلاور نے سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمع بیگم اور کنزا کو محدود کر دیا، مگر شمع بیگم کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اسے اب بھی اپنی ماں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انیسہ 5 سال سے اس گھر میں ملازم تھی اور اکثر دلاور نے اس کی اور فیضی کی باتیں چھپ کر سنی تھی۔ انیسہ خوبصورت تھی اور اس کے حساب کی بھی تھی، اسی لیے اس کو یہی ٹھیک لگا، اور اس کا باپ نشئی اور لالچی انسان تھا، اس لیے اس نے 5 لاکھ میں اپنی بیٹی اس کو بیچ دی اور اس کا نکاح دلاور سے کر دیا۔ شمع بیگم کی حرکتیں دیکھ کر وہ ہر عورت کو برا سمجھتا تھا۔ پھر وہ بیاہ کر انیسے کو لے آیا، مگر اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ اسے استعمال کرتا اور پھر اس کا مذاق اڑایا کرتا، کیونکہ وہ انیسے کو بھی شمع بیگم جیسی بری عورت سمجھتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی مگر اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ اسے انیسے سے اولاد نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جیسے ہی اسے کوئی سراغ ملتا وہ اسے واپس وہیں چھوڑ آنا چاہتا تھا جہاں سے وہ اسے خرید کر لایا تھا۔ وہ شمع بیگم کے سارے کرتوت جانتا تھا لیکن اسے آج تک اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شمع بیگم کے ہر عیاشی کے اڈے سے لے کر اس کے ہاسپٹل جانے تک پیچھا کر چکا تھا لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ آج تک انیسے کے لیے دل میں کچھ نہیں تھا سوائے 4 دن کے ڈرامے کی، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ نکاح میں کتنی طاقت ہے اور حلال محبت کہتے کسے ہیں۔